अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, इंशाअल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे और इंशाअल्लाह माह रमज़ान बेहतरीन गुज़र रहा होगा और आप सब अल्लाह ताला की खूब इबादत कर रहे होंगे। और रमज़ानुल मुबारक में सिर्फ नमाज़ पढ़ लेना और रोज़ा रख लेना ही इबादत नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ माँ बाप का कहना मानना, छोटे बहन भाइयों से प्यार से पेश आना, बड़ों की इज़्ज़त करना, हमसायों का ख्याल रखना, ये सब चीज़ें भी इबादत में शामिल हैं। ठीक है ना? यकीनन अब आप सब लोग कहानी का इंतज़ार कर रहे होंगे, है ना? तो चलें फिर मैं आपको आज की कहानी सुनाती हूँ। आज की कहानी का नाम है अकेले रहने का शौक़। हाशिम अपने बेड पर बैठा हुआ था। वो बहुत परेशान था। घर में बहुत से मेहमान आए हुए थे। अम्मी की खाला और मामू जो कि बैरूने मुल्क रहते थे, वो भी हाशिम के घर आए हुए थे। सब रिश्तेदार आपस में अपनी पुरानी बातें याद करके लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे, लेकिन हाशिम बहुत बोर हो रहा था। प्यारे बेटे हाशिम, अम्मी ने आवाज़ दी, हमारे पास टाइम नहीं है, हम सब इमाम बारगाह जा रहे हैं। आज इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत है, जल्दी से तैयार हो जाओ शाबाश। हाशिम ने दिल में बोला, मैं नहीं जाना चाहता, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। फिर अचानक एक चींटी रेंगती हुई उसके बाजू पर बैठ गई। हाशिम ने गुस्से से हाथ मारकर उसे पीछे किया। चींटी को तकलीफ हुई। हाशिम को फ़ौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चींटी से सॉरी बोला, मेरा मकसद आपको तकलीफ़ देना नहीं था, बस मैं इस वक्त अकेला रहना चाहता हूँ। हाशिम ने कहा, कोई बात नहीं, चींटी ने नरमी से जवाब दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आप अकेला क्यों रहना चाहते हो। चींटियाँ तो हमेशा साथ साथ रहती हैं, मेरे दोस्त और मेरी फैमिली अभी भी मेरे साथ हैं। हाशिम फिर भी उदास ही रहा। अच्छा, क्या मैं आपको ऐसी जगह ले जाऊं जहां आप बिल्कुल तन्हा हो? चींटी ने पूछा। हाँ प्लीज़, हाशिम ने फ़ौरन कहा। सोच लो, आप खुद ही कह रहे हो, चींटी ने कहा। हाँ, हाशिम ने सर हिलाते हुए कहा। अच्छा चलो, अपनी आंखें बंद करो और 10 तक गिनो। हाशिम गिनना शुरू हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उसने आहिस्तगी से अपनी आंखें खोली। वाओ, कितनी खूबसूरत जगह है, मैंने अभी तक ऐसी जगह नहीं देखी थी। हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था, खूबसूरत फूल, पौधे, दरख्त और एक झील भी थी। वो वहीं कुछ देर खड़ा हर चीज़ को हैरानगी से देख रहा था। उसके इर्द गिर्द बहुत अच्छी हवा चल रही थी। उसका दिल चाहा कि वो भी परिंदे की तरह हवा में उड़ने लगे। आपको ये जगह पसंद आई? चींटी ने पूछा। बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ लोग भी नहीं हैं और मैं अकेला रह सकता हूँ, हाशिम ने खुशी से जवाब दिया। ठीक है, फिर मैं आपको यहाँ छोड़कर चलती हूँ, इंशाअल्लाह आपका टाइम अच्छा गुजरे, चींटी ने कहा और रेंगते हुए दूर चली गई। हाशिम अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों को देखने में इस कदर मसरूफ़ था कि उसे चींटी के जाने की खबर भी न हुई। हाशिम ने सबसे पहला काम जो किया वो पता है क्या था? वो एक सेब के दरख्त पर चढ़ गया। उसने अपने लिए एक सेब तोड़ा और उसे खाने लगा। सेब बहुत मज़े का था। उसकी बहन को भी सेब बहुत पसंद थे,
اس لیے اس نے ایک سیب توڑ کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ پھر اس نے زمین سے چند پتھر اٹھائے اور جھیل میں ایک ایک کر کے پھینکنے لگا۔ جب ایک پتھر اچھل کر جھیل میں دور جا گرتا تو ہاشم بہت خوش ہوتا، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ وہ تو یہاں بالکل اکیلا ہے اور کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ دیکھ سکے کہ وہ پانی میں پتھر کتنی دور تک پھینک سکتا ہے۔ ہاشم نے جھیل کے کنارے کھڑے ہو کر ایک گہرا سانس لیا اور سوچنے لگا کہ یہاں وہ پھولوں کی میٹھی میٹھی خوشبو اسمیل کر سکتا ہے اور جھیل میں تیرتی ہوئی رنگ برنگی مچھلیاں بھی دیکھ سکتا ہے، اور اس کی امی جان کو پھولوں کی خوشبو بہت اچھی لگتی تھی اور بابا جان کو مچھلیاں پکڑنا بہت پسند تھا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اداس ہونے لگا۔ اتنی خوبصورت جگہ پر اکیلے رہنے میں کوئی مزہ نہیں، اس نے دل میں کہا۔ ہاشم واپس گھر جانا چاہتا تھا۔ چونٹی، اس نے آواز دی، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، لیکن ہر طرف خاموشی تھی۔ چونٹی، تم کہاں ہو؟ پلیز واپس آ جاؤ، ہاشم چلایا، لیکن پھر بھی کوئی جواب نہ آیا۔ ہاشم پریشان ہو گیا اور رونے لگا۔ میں یہاں ہوں، چونٹی بولی، میں آپ کا اس درخت کے نیچے انتظار کر رہی تھی۔ اوہ، ہاشم نے کہا، میں اکیلا نہیں رہنا چاہتا، میں اپنی فیملی کو مس کر رہا ہوں۔ آپ کی اس بات نے مجھے نبی آدم علیہ السلام کی کہانی یاد دلا دی، جو کہ پہلے انسان تھے، چونٹی نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو بالکل تنہا تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بی بی حوا کو پیدا کیا تاکہ نبی آدم تنہائی محسوس نہ کریں۔ واو، اس کا مطلب ہے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے کوئی بابا اور ماما نہیں تھے، ہے نا؟ ہاشم نے پوچھا۔ جی ہاں، چونٹی نے جواب دیا۔ حضرت آدم اور بی بی حوا پہلے ایک خوبصورت باغ میں رہتے تھے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر رہنے لگے، جہاں ان کے بہت سارے بچے ہوئے، اور اب وہ بالکل بھی اکیلے نہیں تھے، بلکہ ان کی فیملی ابھی تک بھی موجود ہے اور مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ہیں؟ ہاشم نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے چونٹی کی طرف دیکھا۔ اچھا، میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ سب انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت آدم اور بی بی حوا ہر کسی کے پہلے ماں باپ ہیں۔ واو، ہاشم نے حیرت سے کہا، اس کا مطلب ہے ہمارے پڑوسی انکل احمد اور آنٹی سارا، میرا دوست صابر اور اسکول کے پرنسپل عمران سب حضرت آدم کے بچے ہیں۔ جی، چونٹی مسکرائی، ہم سب ایک ہی بڑی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم سب مل کر اس زمین پر رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ہمارے لیے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی آدم کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی سب بنائی ہوئی مخلوقات میں بنی آدم سب سے افضل ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتے، جنات، پرندے، حشرات اور بہت سی مخلوقات خلق کی ہیں، لیکن ان سب مخلوقات میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب پر فضیلت یعنی بہترین مخلوق قرار دیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور بے شک ہم نے بڑی عزت دی ہے بنی آدم کو۔ چونٹی نے سمجھاتے ہوئے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ کی یہ بات سن کر بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے، ہاشم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور پوچھا، حضرت آدم علیہ السلام اب کہاں ہیں؟ اپنی آنکھیں پھر بند کرو اور 10 تک گننا شروع کرو، چونٹی نے کہا۔ ہاشم نے ویسا ہی کیا جیسا چونٹی نے کہا تھا۔
جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ ایک خوبصورت جگہ پر کھڑا تھا، لیکن اس دفعہ وہ یہاں پہلے آ چکا تھا۔ وہ جگہ حرم مولا علی علیہ السلام تھی، ہر جگہ سے چمکتی ہوئی۔ اس کو دل میں بہت زیادہ سکون اور خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ جانتے ہو نا کہ یہاں حضرت علی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے؟ چیونٹی نے پوچھا۔ جی بالکل، میں اچھی طرح یہ جانتا ہوں، ہاشم نے جواب دیا۔ تو پھر آپ سوچ کر بتاؤ کہ ان کے ساتھ اور کس کی قبر ہے؟ چیونٹی نے پوچھا۔ پیارے بچوں، اب آپ سب لوگوں نے بھی ہاشم کے ساتھ ساتھ چیونٹی کے اس سوال کا جواب سوچ کر ہمیں دینا ہے، ٹھیک ہے؟ چیونٹی اور ہاشم کچھ دیر حرم میں کھڑے رہے، پھر چیونٹی بولی، شاید آپ کی ماما پریشان ہو رہی ہوں، میرے خیال میں اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ ہاشم کی خواہش تھی کہ وہ زیادہ دیر وہاں رکے، لیکن وہ جانتا تھا کہ چیونٹی ٹھیک کہہ رہی ہے۔ چند لمحوں بعد ہاشم اپنے گھر میں موجود تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ ابھی تک ایک خوبصورت خواب دیکھتے ہوئے جاگ گیا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے سیب کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ جب اسے اپنی امی کی آواز آئی، آج آپ صبح سے ہی اداس لگ رہے ہو، ایسا لگتا ہے کہ آپ اکیلا رہنا چاہتے ہو۔ جی میں ایسا چاہتا تھا، لیکن اب نہیں، اب میں اپنے گھر آئے مہمانوں سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، ان کے والدین کے بارے میں، اور پھر آگے سے ان کے اجداد سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ اپنے اجداد کے بارے میں کہاں تک جانتے ہوں گے، امی نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ مہمانوں سے امام بارگاہ جاتے ہوئے رستے میں باتیں کر لینا، ابھی جلدی سے تیار ہو جاؤ، امی نے مزید کہا۔ گڈ آئیڈیا، ہاشم نے کہا اور بھاگ کر تیار ہونے چلا گیا۔ اور ہماری کہانی ختم۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ آخر میں اپنے لیسن کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صالح بنائے اور امام زمانہ کے ناصران میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ایک اور اچھی کہانی کے ساتھ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔